السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 39۔ جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی سے دور ہو جاتا ہے، منزل کھو بیٹھتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، اندر کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور باہر کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین کے قصوں میں ہم نے سنا کہ خواب میں آ کر کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے جو پوری کی جائے؟ انہوں نے کہا بس ایک تمنا ہے، قبر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ دوسری تمنا یہ ہے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے نیچے جو ہے ایک مصلی بچھا دیا جائے، وہیں کھڑا کھڑا میں نماز پڑھوں، وہیں کھڑی کھڑی میں نماز پڑھوں۔ یہ لگاؤ تھا نماز سے، یہ ذہن میں رکھنا۔ انہوں نے اپنی تمنائیں یہ ظاہر کی تھی، یہ تمنائیں ظاہر نہیں کی تھی کہ 15 مالے کی بلڈنگ مل جائے اور یہ زمین مل جائے۔ اس لیے نماز نماز نماز۔ سلف صالحین کا یہ بھی معمول تھا، کہیں پر بھی نکاح کا جب پیغام رکھتے تھے اپنے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے، تو اس وقت میں جو دیکھتے تھے سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے یہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اسی طریقے سے جو دیندار بادشاہ گزرے ہیں، جیسے سلطان محمود غزنوی کا قصہ میں نے بیان کیا تھا، نور الدین زنگی کا قصہ میں نے بیان کیا تھا، اس طریقے سے صلاح الدین ایوبی کا قصہ میں نے بیان کیا تھا یا نہیں؟ لیکن یہ کہ قصے میں نماز کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ لوگ نماز پڑھتے ہی، میری بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، باقاعدہ نگرانی رکھی جاتی تھی۔ اس لیے اپنی اولاد کی بھی نگرانی کیجیے کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ نماز اگر ہوگی یہ نماز کئی گناہوں سے روک دے گی، یہ نماز کئی فحش باتوں سے روک دے گی۔ لیکن نماز ہونی چاہیے، صرف سر سے اترنے والی چیز نہیں۔ ہمارے ایمان جو ہے اس کا ایک عمل بہت وزنی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت طاقتور ہے۔ کلمہ دیکھ لیجیے آپ، صرف کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری دنیا کی چیزیں ایک پلڑے میں رکھو، یہ کلمے والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، وزنی ہے، طاقتور ہے۔ اسی طریقے پر نماز ہے کہ یہ بھی طاقتور ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، کوئی حالات آتے تھے تو کہتے تھے کہ بس بیٹا تہجد میں اٹھ کر میں اللہ سے بات کر لوں گا، تم سو جاؤ بے فکر ہو کر۔ یہ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بارہا سنا ہے، بس بیٹا کوئی بات نہیں، اب تو 5 گھنٹے دیر ہے، تہجد میں اٹھ کر میں اللہ سے بات کر لوں گا۔ اس لیے میری بات یاد رکھنا، جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نہ ہماری اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی۔ ہاں، اس لیے شعر بھی یاد رکھنا، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز سے دوستی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔